ناول عشق کا شین پارٹ 1 ایپیسوڈ 9۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں سٹوری یہاں تک پہنچی تھی جہاں پہ ٹھکر رانی شانتا کو بھیجتی ہے کہ جا کے ٹھکر صاحب کو بلا کے لاؤ۔ اب اس کے آگے سٹوری کچھ ایسے چلتی ہے۔ ٹھاکر مہمانوں سے معذرت کر کے حویلی کی طرف چلا تو جنجلایا ہوا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا اس بات پہ ٹھکر رانی کی اچھی خبر لے گا۔ ایسے ذرا سی بات پر مہمانوں کے بیچ سے بلوا لینا۔ ٹھاکروں کے ہاں یہ سب چونچلے تو جوانی میں بھی نہیں ہوتے تھے، جبکہ اب تو بڑھاپا آن لگا ہے چوکھٹ پر، مگر فوراً ہی اس کے دل میں نرمی پھوٹ نکلی۔ بیچاری رنجیتا بہت اچھی پتنی ہے، امنگوں بھری جوانی تو اس نے دبے دبے گزار دی تھی، صرف اس لیے کہ بھگوان نے اسے اولاد نہیں دی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کی نااہلی ہے، اس لیے وہ کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی، کوئی مطالبہ نہیں کرتی تھی، کسی چیز پر حق نہیں جتاتی تھی، یہاں تک کہ اس پر بھی، اپنے پتی پر بھی۔ یہ سوچتے ہوئے ٹھاکر کو اپنا خیال آیا کہ اس کا بھی یہی حال تھا۔ اولاد سے محرومی کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے، اور وہ راجپوت تھا، آن بان والا۔ وہ یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، پتنی سے بھی نہیں۔ اس نے کبھی اپنا معائنہ بھی نہیں کرایا۔ اگر رپورٹ صاف بتا دیتی کہ وہ اس جوہر سے محروم ہے تو اس کے سامنے مر جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ خاموش رہا اور اندر ہی احساس کمتری پالتا رہا۔ شاید اس کا ایک فائدہ بھی ہوا، یہ کہ وہ ایک اچھا انسان بن گیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا، دور تک اس کی زمینیں تھیں، 20 گاؤں تھے اس کے، بڑی رعایت تھی، پر اس نے کبھی زمینداروں کی روایتی عادتیں نہیں اپنائیں۔ وہ ظالم و جابر نہیں بنا۔ کبھی ناچ گانا دیکھ لینا الگ بات ہے، مگر اس نے کبھی کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈالی، ہوس میں کبھی مبتلا نہیں ہوا، رعایا کی بہو بیٹیوں کو میلی نظر سے نہیں دیکھا، جبکہ زمیندار تو پسند کی لڑکیوں کو گھر سے اٹھوا لیتے ہیں۔ اس نے تو کبھی ناچنے والیوں کو بھی خواہش نہیں کی، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس کے مزارے، ملازمین، گھر کے نوکر چاکر سب ہمیشہ اس سے خوش رہتے، اسے دعائیں دیتے رہتے۔ وہ اس کی عزت کرتے تھے، اس سے ڈرتے بھی تھے، حالانکہ اس نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی تھی۔ وہ تو ہر پریشانی میں ان کے کام آتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ فصل خراب ہوئی تو اس نے اپنا حصہ معاف کر دیا، الٹا مزاریوں کو کچھ پلے سے دے دیا۔ کسی کے گھر میں پریشانی ہوئی تو اس کے کام آیا، شاید صرف اس لیے کہ وہ 22 سال اولاد سے محروم رہا اور خود کو کمتر سمجھتا رہا، ورنہ شاید وہ بھی دوسرے زمینداروں کی طرح ہوتا۔ یہ بھی ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی اچھائی تھی کہ وہ اس انداز میں سوچتا تھا۔ اس کی طبیعت میں راجپوتوں کی ضد، اکڑپن کے ساتھ ایک ایسا انکسار، ایسی عاجزی تھی جسے راجپوت توہین سمجھتے تھے، جو راجپوتوں میں ہوتی ہی نہیں، ورنہ اگر وہ پیچھے کی طرف دیکھتا تو اکڑ جاتا۔ اس نے اپنے باپ ٹھاکر رندھیر سنگھ کو دیکھا تھا، وہ اولاد سے محروم نہ ہونے کے باوجود ایسے ہی تھے، رعایا کو اولاد کی طرح سمجھتے اور ان کا خیال رکھتے تھے، عیاش طبع بھی نہیں تھے، ان کی شرافت اور عزت کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور ٹھاکر پرتاپ سنگھ انہی کا بیٹا تھا۔ اور پھر ٹھاکر پرتاپ سنگھ اپنے ماضی کو دیکھتا تو اس میں بھی اکڑ پیدا ہو جاتی۔ اپنے بیاہ سے پہلے وہ جوانی کے 9 سال گزار چکا تھا، بیاہ تو اس کا 25 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ زمینداروں کے جوان بیٹے تو طاقت کے نشے میں چور ہو کر اپنے گلشن عملداری میں بھی کسی کلی، کسی پھول، کسی شاخ پر نہیں رہنے دیتے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا۔ بیاہ سے پہلے کتنی لڑکیاں اس کی نظر کی آرزو کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔
महरूमी तो बात की बात है। और ब्याह के 5 साल बाद ठाकुरानी रंजीता दूसरे ब्याह के लिए उसके पीछे पड़ गई, मगर उसने ही हमेशा इनकार किया। वो बहुत दुस्ती से इनकार करता। उसे रंजीता से बहुत मोहब्बत थी। वो उसे शोकन का दुख कैसे दे सकता था। मुझे बेटा चाहिए नाथ, रंजीता अक्सर झिंझला कर कहती। तुम्हारा बेटा, मेरी कोख से ना सही, किसी और की कोख से ही सही, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा होगा। मैंने कह दिया ना, मुझे ये सुनना बुरा लगता है, मगर क्यों नाथ। देखो रंजू, बेटे को मेरा मन बहुत चाहता है, पर मैं कहता हूँ भगवान को देना ही है तो तुमसे दे दे, वरना मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है। कमरे की तरफ बढ़ते हुए ठाकुर ने दिल में कहा, 22 बरस की दबी हुई रंजीता अब तवज्जो की हकदार हुई है। वो तुम्हें महफिल से भी बुलाए तो हंसी खुशी जाओ। माथे पर बल नहीं होना चाहिए। ये तवज्जो, ये नखरे अब से उनका अधिकार है। वो तुम्हारी पत्नी ही नहीं, तुम्हारे छोटे ठाकुर की माँ भी है। उसने दरवाज़ा धकेला और कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसे एहसास हो गया कि मसला रंजीता की तवज्जो हासिल करने का नहीं, बल्कि संगीन है। रंजीता बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि पंघूड़े के पास खड़ी बच्चे को देख रही थी, और उसके चेहरे पर वहशत थी। उसके पास ही दाई राजू और शांता खड़ी थी। उनके चेहरे सते हुए थे। ठाकुर का दिल वसवसों से भर गया। बच्चे को क्या हो गया है, ये सोच कर ही उसे लगा कि उसका दिल बंद हो रहा है, सांसें रुकी जा रही हैं। मगर इसी लम्हे उसे मजजूब की बात याद आ गई। बच्चा उसे जिस तरह मिला है, दिया गया है, भगवान ने चाहा तो वह लंबी उम्र पाएगा। उसने गनगनार कर गोया अपने आने का ऐलान किया। रंजीता ने चौंक कर उसे देखा और शांता और राजू से कहा, तुम बाहर जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं अंदर ना आना। राजू और शांता नजरें झुकाए ठाकुर के करीब से गुजर कर बाहर चले गए। क्या बात है रज्जू, ठाकुर ने वहीं खड़े खड़े पूछा। उसे आगे जाने और बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने क्या देखने को मिले। इधर आए नाथ। ठाकुर धड़कते हुए दिल से बढ़ा और पंघूड़े के पास पहुंच गया।